کہ آخر وہ کون سی چیزیں ہیں جو رکاوٹ بن جاتی ہیں علاج کے کامیاب ہونے کے راستے میں۔ بدگمانی حسن ظن نہیں ہے بے او نہیں او مینوں کتے رب نے شفا دینی، او میری کتے رب سنتا، او بھائی تیری کیوں نہیں سنتا؟ یعنی جس طرح ہم جسمانی علاج کے لیے ڈاکٹر کا پہلے دیکھتے ہیں کہ وہ کیسا ہے، وہ یہ ہے کہ دم تو کروا رہا ہے، ٹھیک ہے نا، او بھائی مجھے شفا نہیں ہو رہی، او بھائی پہلے دیکھ وہ دم کیا کر رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ ناظرین، نہد اسٹوڈیو کے پروگرام جادو، جنات اور نظر بد کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج کا ہمارا جو پروگرام ہے وہ بڑا ہی ایک خاص موضوع پر ہونے جا رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے ناظرین کی طرف سے یہ شکایت موصول ہوتی ہے کہ ہم مختلف روحانی معالجین کے بتائے ہوئے وظائف، اوراد اور مختلف طریقے اختیار تو کرتے ہیں، لیکن ہمیں اس سے کما حقہ فائدہ حاصل نہیں ہوتا ہے۔ ہم جن روحانی بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں، جادو ہو گیا، نظر بد ہو گئی، وغیرہ وغیرہ، جو ہمیں معالجین کی طرف سے طریقہ بتایا جاتا ہے، ہم اس پر عمل تو کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں ہمارا علاج نہیں ہوتا ہے، ہمیں جیسا فائدہ حاصل ہونا چاہیے وہ فائدہ حاصل نہیں ہوتا ہے۔ تو آج ہم اپنے مہمان محترم جناب حضرت مولانا فضیلت الشیخ عبد الرحمن زاہد صاحب حفظہ اللہ سے یہ پوچھیں گے کہ آخر وہ کون سی چیزیں ہیں جو رکاوٹ بن جاتی ہیں علاج کے کامیاب ہونے کے راستے میں، کیوں شفا نہیں ملتی ہے ہمیں روحانی طور پر، کیوں ہم صحت یاب نہیں ہوتے ہیں باوجود اس کے کہ ہم معالج کا بتایا ہوا طریقہ اختیار بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ آخر تک ہمارا یہ پروگرام ضرور دیکھیے گا، اس میں ہم اپنے محترم مہمان سے وہ ساری چیزیں جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو شرعی علاج کے راستے میں رکاوٹ بن رہی ہوتی ہیں، ہم جن چیزوں کو نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں روحانی طور پر جو فوائد حاصل ہونے ہیں، شفا یابی ہمیں ملنی ہے، صحت یابی ملنی ہے، وہ ہمیں نہیں مل رہی ہوتی ہے۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاہ صاحب کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا فضل کرم۔ خوش آمدید کہتے ہیں ہم آپ کو نہد اسٹوڈیو کے ایک اس پروگرام میں۔ شاہ صاحب، آپ نے میرا یہ تعارفی جو بیان تھا وہ سنا آپ نے کہ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ان چیزوں پر کہ جو روحانی علاج معالجے کے راستے میں رکاوٹ بن جاتی ہیں، اور لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ جو مجھے بتایا گیا، کسی بھی عالم دین کے پاس جاتے ہیں، روحانی معالج کے پاس جاتے ہیں، جیسے جیسے وہ ان کو بتاتا ہے وہ ویسے ہی کرتا ہے، لیکن پھر بھی اس کو کما حقہ فائدہ حاصل نہیں ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے آج ہم آپ سے انشاءاللہ رہنمائی لینا چاہیں گے۔ آپ ہمیں وہ سب چیزیں بتائیے کہ جن کو پیش نظر رکھ کر ہم اپنے روحانی جو ہمارا علاج ہے اس کو ہم مؤثر بنا سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ آپ نے ناظرین کے لیے ایک بہت ہی اہم سوال کیا ہے اور معلومات اپنے ناظرین کو دینا چاہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو اللہ ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اور اس نہد اسٹوڈیو کو، اس کو چلانے والے، اس کو ہینڈل کرنے والے، اللہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور ہمارے ناظرین کو اللہ ذوالجلال تمام موذی امراض روحانی ہوں، جسمانی ہو، ان سے صحت یاب فرمائے، آمین۔ اب ہم آتے ہیں اپنے سوال کی طرف جو آپ نے بہت مؤثر انداز میں کیا ہے، اس کا جواب دینے جا رہا ہوں، اور ساتھ ہی میں اپنے ناظرین کو اس بات سے آگاہ کروں گا کہ دیکھیں، جیسے ہم جسمانی علاج معالجے کے لیے ڈاکٹر کے پاس بارہا بار جاتے ہیں، جی اس کا تسلسل ہم نہیں ٹوٹنے دیتے، وہ ہمیں ہر ہفتے بعد بلاتا ہے تو ہم فوراً جاتے ہیں، مہینے بعد اگر وہ ہمیں کال کرتا ہے تو ہم مہینے بعد اس کے پاس جاتے ہیں۔
تو ایسے ہی ہر جو ہے نا مرض کے علاج کے کچھ اصول ہیں، تو ہم اپنے ناظرین کو، چونکہ زیادہ ہمارا تعلق روحانی علاج معالجے کے ساتھ ہے، چاہے جسمانی کے ساتھ بھی ہے، لیکن وہ اس وقت وہاں ہوگا جہاں ہمارا اپروچ ہماری ہوگی، اور جہاں ہم سمجھیں گے کہ اس کو یہاں ہم کون سی ڈوز دینا چاہتے ہیں قرآن و سنت کے حوالے سے اور مؤثر وظائف سے، تو وہ انشاءاللہ الرحمن جسمانی بیماری سے بھی اللہ ذوالجلال اسے شفا نصیب فرمائے گا۔ ہم ناظرین کو سب سے پہلے تو یہ آگاہ کریں گے، اور جو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی مایوسی ہے، کہ جو یہ انسان مایوس ہو گیا، ایک دو دفعہ گیا ہے معالج کے پاس، اس نے دم کیا ہے اور دم کروایا ہے، یا اس نے بتایا کوئی وظیفہ، اس نے ایک دو دن پڑھا ہے، پھر اپنے کام میں مشغول ہو گیا، تو یہ لہٰذا انقطاع اس میں جب آ جاتا ہے تو اس کا خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوتا۔ اب میں ترتیب سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں، مثال کے طور پہ سب سے پہلے ہمارے اس مریض کو، وہ جو روحانی مریض ہے، جو یہ کہتا ہے کہ میں نے دم تو کروایا کبھی کسی سے کبھی کسی سے، او بھئی ایک آدھ دم کے ساتھ وہ کیسے تجھے آرام میں ہو، کیسے شفا ہو، جبکہ تمہارا تعلق اس کے ساتھ گہرا ہے ہی نہیں، اعتماد اعتقاد تو ہے نہیں۔ سب سے پہلے ان بھائیوں کے لیے، ان ہمارے جو ہیں روحانی مریض، ان کے لیے کہ وہ استغفار کی کثرت کریں، اس کی برکات بہت ہے۔ جو ہم نے اس کو چھوڑ دیا استغفار، نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ایک دن میں 70 سے کچھ زیادہ استغفار کرتا ہوں، یہ 100 بار کا بھی آتا ہے، ایک روایت میں 100 بار کا بھی آتا ہے۔ تو جو ساری کائنات کے امام ہیں وہ استغفار کو لازم پکڑے ہوئے ہیں، اور ہم اس سے جو ہے اپنا جی چراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی یہ تو جھوٹ ہی ہو۔ ایک دوسرا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امر ہے، آپ نے حکمن کہا کہ استغفار کو لازم پکڑو۔ جی جی، تو یہ چیزیں میں کہوں گا کہ سب سے پہلے ہم استغفار کو لازم پکڑیں۔ قرآن مجید نے بھی اسی بات کی طرف اشارہ بہت مؤثر کیا ہے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، یعنی تمام روحانی جسمانی جو بھی اللہ ذوالجلال اس سے اپنی رحمتوں سے نوازے گا، وہ کب؟ جب یہ استغفار کرنے والا بن جائے گا، اللہ سے زیادہ استغفار کرے۔ اور دوسرا ہے کہ ایک ہم اپنے رب کے ساتھ جو ہے نا وہ اچھا تعاصر نہیں رکھتے، بدگمانی حسن ظن نہیں ہے، بے او نہیں او مینوں کتے رب نے شفا دینی، او میری کتے رب سنتا، او بھائی تیری کیوں نہیں سنتا؟ وہ جب خود اعلان کر رہا ہے کہ ادعونی استجب لکم، تم جس مرضبے میں مبتلا ہو، روحانی بیماریاں ہیں، جسمانی بیماریاں ہیں، مالی پریشانیاں ہیں، گھریلو معاملات میں پریشانیاں ہیں، میاں بیوی کی کلیش ہے، اولاد نافرمان ہے، کتنے واقعات ہیں، کتنے معاملات ہیں، تو ان میں ہم اللہ ذوالجلال پر اعتماد نہیں رکھتے، اعتقاد نہیں، ہمارا اس پر توکل نہیں ہے، بدگمانی ہے۔ تو لہٰذا ہمیں ہمارے جو ہے ناظرین، ان کو سب سے پہلے اللہ کے بارے اچھا گمان ہونا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جیسا تم گمان اللہ کے بارے میں رکھو گے ایسا ہی ہوگا۔ ایک آدمی کہ او مینوں کتے جنت ملنی، میرے واسطے جہنم ہی ہے، یا مینوں کنے اتھے معاف کرنا، او بھائی تو جب تیرا عقیدہ ہی یہ ہے تو پھر کہاں سے تجھے وہ معافی ملے گی، کہاں سے تمہیں جنت ملے گی؟ تو جب آدمی یہ کہے کہ یا اللہ مجھے شفا عطا فرما، مجھ پر اپنی رحمت کر، دیکھو حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کچھ ایسے لوگ ہیں اگر وہ اللہ پر قسم ڈال دے یا اللہ تو نے ایسا ہی کرنا، تجھے قسم ہے تیری، تو وہ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے نا؟ کیوں؟ اس نے اللہ پر اعتماد اور اعتقاد اور بھروسہ اور اچھا ظن رکھا ہے۔ تو لہذا دوسری چیز، پہلا تو استغفار
اس کو لازم پکڑے اور کثرت سے کرے. یہ نہیں 1-2 دن کر لیا اور چھوڑ دیا, اس کا کوئی فائدہ نہیں. بھی آپ دوائی بھی کھا لیں, 1 ہفتے کی دوائی دی ہے آپ کو ڈاکٹر نے, آپ 2 دن کھا کے 3 باقی جو ہے اس کو پھینک دیں اور کہیں جی ڈاکٹر صاحب مجھے تو شفا نہیں ہوئی, مجھے تو بخار اترا ہی نہیں. وہ کہیں گے دوائی کھائی نہیں جی 2 دن تک آدھی, کیا کہے گا وہ؟ شابش دے گا. اور بھائی اسی طرح اپنے رب سے تعلق استغفار کو لازم پکڑو. جی جی کم از کم جو ہے انسان کو سارے دن میں زیادہ نہیں تو کم از کم 1000 دفعہ تو ضرور استغفار کرنے چاہیے. پھر اللہ پر بھروسہ, اس پر کہ یا اللہ تو مجھے بیماری دی ہے تیری طرف سے آئی ہے, تو یا اللہ تو مجھے شفا بھی عطا فرما, اور میں نے تجھ سے شفا لینی ہے. تو علی کل شیء قدیر ہے, تو شفا عطا کرنے والا ہے. تو لہذا جب یہ اعتماد کے ساتھ وہ اللہ سے دعا کا سلسلہ اور رکھے گا تو پھر اللہ ذوالجلال اسے مایوس نہیں کریں گے. اسی کے ساتھ ساتھ مایوسی بھی ہم اس کو اگر شامل کر لیں کہ لوگ اس وجہ سے بھی شاید یعنی وہ فوائد حاصل نہیں کر پاتے کہ لوگ مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں, ذہنی طور پر تیار ہی نہیں ہوتے ہیں. اور یعنی جب کچھ دیر کچھ وظیفہ مطلب شروع کیا اور اگر فوراً اس کا ان کو رزلٹ موصول نہیں ہوا تو وہ مایوس ہو جاتے ہیں اور پھر اس کو ترک کر دیتے ہیں. تو یہ مایوسی بھی تو ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتی اللہ کے بارے میں. دیکھیں وہ میں جو بات بتانے جا رہا ہوں کہ شیطان مایوسی پر خوش ہوتا ہے. جب انسان مایوس ہوتا ہے نا تو جسے کہتے ہیں نا کہ وہ بیٹھ جاتا ہے کیا میں نے کچھ نہیں کرنا, تو شیطان راضی ہوتا ہے کہ میرا مقصد حل ہو گیا. تو جب یہ انسان مایوس نہیں ہوگا, اللہ کے ذکر کے ساتھ اللہ کی ذات کے ساتھ اپنا رابطہ اور تعلق قائم رکھے گا, تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ ذوالجلال اس کو اس کے مصمم ارادے کی وجہ سے بھی اللہ اپنی رحمت اس پر اتار دے گا, اللہ تعالیٰ اس پر رحمت کرے گا. اس لیے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تم دعا کر رہے ہو تو بے ربطگی نہ استعمال کرو, بلکہ تسی یقین کے ساتھ اس کے بارگاہ میں التجا اور دعا کرو. معلوم یہ ہوا نا کہ شفا لینے کے لیے, دعا کی قبولیت کے لیے, صحت کے لیے, یہ سارے معاملات اللہ کی ذات کے ساتھ چمٹ کر جی اس سے رابطے اور تعلق سے ہی یہ فائدے ہوں گے. ایسے ہم یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ انسان کو یہ جیسے ایک آدمی بیمار ہے, بخار ہے, اس کو نزلہ زکام لگا ہوا ہے اور وہ ٹھنڈا پانی بھی پیتے جائے اور ٹھنڈے پانی سے نہاتا بھی جائے, تو ایسے تو نہیں رہا شفا. بھائی روحانی بیماری کے لیے بھی شفا کے لیے کچھ اصول ہیں, کچھ اس کے قواعد و ضوابط ہیں. اب دیکھیں یہ آدمی پہلے ہی شیطان کے ہتھے چڑھا ہوا ہے اور پھر ان مقامات کی طرف جا رہا ہے جہاں جناب جی شیطان کی آواز کسی جا رہی ہے, مثلا گانے وغیرہ لگے ہوئے ہیں, جہاں فوشا پروگرام لگا ہے اور یہ بھی جا کے وہاں بیٹھ جاتا ہے, جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے, ناچ گانے ہو رہے ہیں جناب جی, خواتین و مرد وہاں مخلوط محفل ہے اور یہ بھی جا کے وہاں بیٹھ جائے اور ساتھ ادھر دم بھی کرواتا رہے, تو ایسے شفا نہیں ہے. کچھ پرہیز ہیں, کچھ چیزوں سے بچنا چاہیے. ان ایسے میرے بہن بھائی مریضوں کے لیے میں ہدایت دوں گا کہ وہ ان محفلوں کو چھوڑیں, ایسے مقامات کو ترک کریں اور ایسی جگہوں پر نہ جائیں جہاں مثال کے طور پہ لڑائی ہو رہی ہے, ٹھیک ہے نا, کلیش ہو رہی ہے, جھگڑا ہو رہا ہے, ایک دوسرے کو گالی گلوچ ہو رہا ہے, تو میں ہو رہی ہے. وہاں یہ شیطان ہے نا, کیونکہ یہ ابھارتا ہے نا انسان کو, تو اس کی مرض چونکہ یہ مریض ہے, روحانی مریض ہے, شیطان پہلے ہی اس کے کندھوں پر سوار ہے, اب اس کو وہ فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کو منفی سوچ پر سوچنے کے لیے مجبور کر دے گا اور یہ اپنے سے باہر ہو کر کچھ نہ کچھ نقصان اپنا بھی اور کسی کا بھی کر سکتا ہے. تو لہٰذا ان کو ان مقامات سے اور ان جگہوں سے, ایسی محفلوں سے,
ایسے دوستوں سے بچنا چاہیے جو کہ اس کی بیماری میں اضافے کا سبب اور ذریعہ بنے۔ غصہ اس کو دلا ہاں جی آتا ہو۔ ایک بندہ ہے ہی اس کے ساتھ اس کا تعلق ہی ایسا ہے کہ وہ اس کو پسند نہیں کرتا مثلاً، تو اس کی گفتگو ایسی ہوتی ہے کہ اس کی گفتگو سے اس کو غصہ آ جاتا ہے، چڑچڑاپن طبیعت کے اندر آ جاتا ہے۔ تو یقیناً یہ چیزیں جو ہیں وہ انسان کو پریشانی کرتی ہیں۔ جب انسان غصہ ہوتا ہے تو اس کی طبیعت جو ہے وہ ظاہر خراب ہوتی ہے، تو ان چیزوں سے وہ بچے، وہ بچے، ان کو چاہیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اور دوسری بات، بعض ہمارے جو روحانی مریض ہوتے ہیں نا، وہ ان جنات کی وجہ سے یا ان شیاطینی قوتوں اور طاقتوں کا ان پر اثر انداز ہونے کی وجہ سے یہ گیدرنگ والی جگہ، رش والی جگہ سے کتراتے ہیں، یعنی ڈرتے ہیں، تنہائی پسند کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب اس کا جو معالج ہے اس کو چاہیے کہ اس کی ذہنی طور پر ہم آنگی چاہیے ایک اپنے معالج کے ساتھ، کہ جیسے وہ کہہ رہا ہے ایسے میں عمل کروں۔ اب یہ معالج کہتا ہے بھئی آپ تنہائی جو ہے نا اس کو پسند کرو، مثال کے طور پہ تم علیحدہ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرو، اپنے کام کے ساتھ کام رکھو، اپنی دکان پہ جاؤ، دکان سے واپس آ جاؤ، ان جگہوں پر نہ جائیں جہاں گیدرنگ زیادہ، یعنی ایسے مقامات پر کہ جہاں شور و غل زیادہ ہے اور افراتفری ہے، وہاں سے پرہیز کریں کچھ وقت کے لیے۔ ایک ہمارے دوست ہیں معالج، یعنی روحانی معالج، وہ تو یہاں تک اپنے مریض کو کہتے ہیں بھی آپ نے یہ 1 مہینہ اپنے گھر میں ہی رہنا ہے، میں علاج آپ کا کروں گا، میں ہی آ کر آپ کو دم کروں گا یہاں، اور آپ نے یہ ریکارڈنگ مثال کے طور پہ قرآنی آیات بینات، یعنی کہ آیات شفا ہیں، یا اس طرح وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے سنہری حروف میں وہ آپ کی حدیثیں، آپ کے وظائف، وہ اس نے مثال کے طور پہ ریکارڈنگ کی ہوئی ہیں، وہ کہتا بھی یہ آپ نے سنتے رہنا ہے، باہر نہیں جانا، آپ نے یہاں گھر میں رہنا، اللہ کا ذکر اور قرآن کی تلاوت کبھی کرنی شروع کر دو، کبھی سننی شروع کر دو، تاکہ باہر نہ نکلے، اس کا ایک ماحول اسلامی بھی ہو جائے اور ذکر و اذکار والا ہو جائے، اس میں بہت جلد وہ مریض جو ہے وہ صحت یاب ہو جاتا ہے۔ تو گویا کہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کے سوال کا جواباً کہ اس کو زیادہ ٹائم اور زیادہ وقت جو ہے وہ اسلامی ماحول، ذکر و اذکار والا، اور ان لوگوں سے دور رہیں جو لوگ اس کے طبیعت میں یعنی غصہ دلانے والے یا کسی طرح اس کو پریشان کرنے والے لوگ۔ صاحب اس میں دیکھیں یہ سوشل میڈیا جو ہے، یا صرف میڈیا کا اگر ہم لفظ بول لیں، ٹیلی ویژن کے مختلف نیوز چینلز ہیں، تو اگر کوئی شخص سوشل میڈیا کھول کے بیٹھ جاتا ہے، فیس بک کھول کے بیٹھ جاتا ہے، تو اس پر طرح طرح کی چیزیں جو ہیں وہ اس کو دیکھنے میں ملتی ہیں۔ ظاہر ہے ہر بات جو ہے وہ کسی کی، وہ اس کی طبیعت کے موافق نہیں ہوگی۔ تو اگر ہم دیکھیں تو آج کل ہماری ذہنی پریشانی اور ٹینشن کا ایک سبب جو ہے یہ سوشل میڈیا بھی ہے، کہ ہم سوشل میڈیا کھول کر بیٹھ جاتے ہیں، وہاں رنگ برنگے لوگوں کی مختلف چیزیں اور مختلف آوازیں اور مختلف طرح کی چیزیں۔ اب یہ نیوز چینل ہے مثلا ٹیلی ویژن کے مختلف، تو وہاں پر ہمارا تعلق کسی اور سیاسی پارٹی کے ساتھ ہے، وہاں پر کسی اور پارٹی کی بات ہو رہی ہے، ہمیں غصہ چڑھ جائے گا، جیسے یہ موجودہ دور جا رہا ہے ایسا ہی ہے، یہ ایام گزر رہے ہیں۔ تو طرح طرح کی چیزیں ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، رنگ برنگی باتیں، تو یہ بھی ہماری طبیعت کے اندر جو ہے نا وہ ایسا چڑچڑاپن پیدا کر دیتی ہیں، اس طرح مختلف قسم کی چیزوں کو دیکھ کر۔ تو اس سے بھی میرے خیال میں ہمیں بہت مریض کو جو ہے وہ بچنا چاہیے، کہ خاص کر کے جو روحانی مریض ہیں یا جسمانی مریض بھی جو ہیں ان کو بھی ان چیزوں سے علیحدہ رہنا چاہیے، تاکہ وہ جلد سے جلد جو ہے وہ صحت یاب ہو سکے۔ اگر میڈیا کا استعمال کرنا بھی ہے تو مفید طور پر کسی عالم دین کا بیان اگر وہ سن لیتا ہے یوٹیوب پر کھول کر، کوئی کتاب کا مطالعہ اگر موبائل میں کر لیتا ہے، کوئی اچھی چیز پڑھ لیتا ہے، جی اچھائی کی طرف جائے، مثلا کہ مؤثر جو ذرائع ہیں اور اچھے ذرائع ہیں ان کی طرف جو رجوع کیا جا سکتا ہے، ان سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی وہ سورہ بقرہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جہاں پڑھی جائے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے، جی تو اب اگر وہ نہیں پڑھ سکتا
تو سورہ بقرہ کے بہت سارے ہمارے قراء اکرام ہیں، اچھی اچھی آوازوں والے ہیں، ان کی وہ تلاوت جو ہے وہ سنتا رہے، وہ بھی انشاءاللہ الرحمن جہاں قرآن پڑھا جائے گا وہاں وہ خیر و برکت سے خالی نہیں ہے۔ تو اس کا جب اس طرف رجحان ہوگا تو پھر یہ ذہنی طور پر اس کو فائدہ بھی ہوگا۔ اور یہ بھی بات ہمارے ان ناظرین کے لیے بہت مؤثر ہے، ہمارے ایسے بیماروں کے لیے جو روحانی بیمار ہیں، مریض ہیں، ان کے لیے یہ ہے کہ تسلسل رکھیں۔ جی جی اپنے معالج کے ساتھ ہے تو تب معالج کے ساتھ تسلسل کے ساتھ اس نے جب بلایا وہ جائے۔ اگر اس معالج نے اس کو ذکر و اذکار بتا دیے ہیں کہ تم نے یہ وظائف کرنے ہیں تو اس میں بھی کوتاہی نہ کرے، تسلسل کے ساتھ اس کو جاری رکھے اس وقت تک جب تک یہ صحت یاب نہیں ہو جاتا۔ صحت یابی کے بعد اب صحت یابی کے بعد بھی ایک مرحلہ ہے۔ جی جی جیسے دیکھو نا، بخار اتر گیا ہے تو آپ کے منہ کا ذائقہ تو ابھی کسیلا ہے، کھانا کھانے کو جی نہیں چاہ رہا، ٹھیک ہے نا، یہ ایک یعنی کہ مرض کے بعد والا ایک اس کا حصہ ہے۔ ایسے ہی روحانی مرض ہے، اگر اس کو شفا تو مل گئی ہے، اب یہ فوراً اللہ کا ذکر بھی اس نے چھوڑ دیا ہے، نماز جو پڑھتا تھا وہ بھی چھوڑ دی ہے، جو صبح و شام کے اذکار تھے وہ بھی چھوڑ دیے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ استغفار بھی چھوڑ دیا، تو پھر کیا ہوگا بھائی؟ پھر وہ شیطان تو وہ یہی ہے نا، اس کا غلبہ دوبارہ سے ہو جائے گا۔ اور یہ ہم اپنی پاس سے نہیں کہہ رہے، ایک تو تجربات کی دنیا میں بھی کہہ رہے ہیں، اور دوسرا نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے حوالے سے بھی ہمیں یہ ملتا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان اتنا کمزور ہوتے تھے کہ چونٹی کی مانند ہو جاتا ہے، حدیث کے لفظ ہے، اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ اس کی یہ کیفیت ہو، تو جب یہ چھوڑ دیتا تو پھر وہی رسی اور پینڈے، پھر وہ شیر بن جاتا ہے، چل بھی دھاڑے جا رہا، اور اس کو جناب جی اس نے اسی طرح ڈرانا بھی شروع کر دیا، اسی طرح سست بھی کر دیا، اسی طرح گالی گلوچ پر بھی اتر آیا، غصہ اور جناب جی پکڑ لو ہو گیا۔ تو یہ اس کو یہ بھی کہوں گے ہم کہ یہ تسلسل جی جی کچھ عرصے تک اس قدر آپ کو یقین ہو جائے کہ اب اللہ کی رحمت مجھ پر ہو گئی ہے، اور میرا جو وجود ہے یہ میں نہ بھی ذکر کروں تو اندر سے اللہ کے ذکر کے ساتھ ہی وابستگی ہے، اور وہ لذت محسوس ہو رہی جو اللہ کے ذکر میں تھی، تو پھر یہ اس کی جو ہے نا بیماریوں ایسا لازمہ بن جائے اس کی زندگی کا ذکر کہ وہ چھوڑے بغیر جیسے وہ اس کو ادھورا پن نظر آئے اپنی زندگی میں۔ ہاں جی ایسی کیفیت، پھر وہ صحت یاب ہے، پھر وہ محفوظ ہے۔ تو اس لیے ان کو تسلسل جو ہے نا اس کو جاری رکھنا چاہیے، اور پھر اس کے ساتھ ہمارے ناظرین کو اس چیز کا صفائی کا خیال رکھنا چاہیے، بہت سارا صفائی اس کا نام نہیں، صبح بس اٹھا تھوڑا سا چہرہ دھویا، بالوں کو پانی لگایا، بس ٹھیک ہے جی میں صاف، نہیں، غسل اس کے لیے نہانا چاہیے۔ اگر مریض بھی ہے تو وہ نیم گرم پانی کے ساتھ نہائے، ٹھیک ہے نا، صفائی رکھے، اپنے کپڑے تو کم از کم بدلے نا، اپنا منہ ہاتھ دھوئے، مثلا کہ وضو کرے، 2 رکعت نفل ادا کرے، تہجد کا ٹائم اگر جاگ آ گئی ہے، بیدار ہوا ہے، اس وقت 2 رکعت۔ صفائی اللہ کو پسند ہے، اور گندگی بدبو جو ہے وہ شیطان کو پسند۔ اب یہ صفائی کا اہتمام کرے گا، کپڑے اچھے پہنے گا، اور پھر اس میں یہ ہے کہ خوشبو لگائے۔ آج نا کچھ ہمارے بڑی عورتیں خواتین خوشبو لاتی ہیں، جن چمڑ جان گے، او بھائی میری ماؤں بہنوں ایسا معاملہ نہیں ہے۔ یہ کس نے آپ کو کہہ دیا کہ وہ خوشبو لگائیں گے تو جن چمڑ جائیں گے؟ بچوں کے بارے میں عام طور پر کہا جاتا ہے نا، تو بھائی اس کو خوشبو نہ لگائیں، اس کے کپڑوں کا نانی، یہ تم پاؤڈر لگا رہی ہو اور جانا تم نے فنکشن پہ تو جن چمڑ جان کے باہر نکلنا، تو بھائی کیا کہاں ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوشبو لگاؤ، جی آپ کی سنت ہے، آپ نے فرمایا مجھے محبوب چیزوں میں خوشبو بھی محبوب ہے،
تو جو نبی کی محبوب چیز ہے وہ شیطان کی تو نہیں ہو سکتی۔ اب میں اپنے ناظرین کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں، بہترین قسم کی خوشبو آپ لگائیں، روحانی مریض ہو تب بھی لگاؤ، جسمانی مریض ہو، دیکھو نا ایک آدمی بیمار پڑا، اس کی بیمار پرسی کے لیے کوئی آئے، اس کی سمیل آ رہی ہو تو پھر وہ کیا کرے؟ اس نے تو جو 10 منٹ بیٹھنا وہ تو جلدی جانے کی فکر میں ہوگا، تو جب خوشبو وہاں سے آ رہی ہوگی تو وہ بیٹھے گا، باتیں کرے گا، اس کو کوئی دعائیں دے گا، کچھ حالات سنائے گا، تو پھر یہ اس کی شفا میں کافی چیزیں مؤثر ثابت ہوں گی، معاون ثابت ہوں گی۔ یعنی جس صفائی کی جب ہم بات کرتے ہیں شاہ صاحب تو اس میں ہر چیز کی صفائی آ جاتی ہے۔ منہ کی صفائی آپ دیکھیں، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ رب کی رضا کا ذریعہ ہے، منہ کی صفائی، اور گناہوں کی معافی کا بھی ذریعہ ہے۔ تو یہ چیزیں ظاہر ہے جب منہ سے بدبو آ رہی ہوگی، وہی منہ جس سے ہم نے اللہ کا ذکر کرنا ہے، قرآن کی تلاوت کرنی ہے، وہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان نماز میں قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو فرشتہ اپنا منہ نمازی کے منہ کے آگے رکھ لیتا ہے۔ تو اگر منہ سے بدبو آتی ہوگی، جیسے وہ کچے پیاز اور کچے لہسن کی آتی ہے، تو فرشتوں کو بھی کراہت اس سے ہوتی ہے۔ تو صفائی کا اہتمام جو ہے، اس لیے اس مریض کو صفائی کا جو ہے نا وہ بہت ہی خیال رکھنا چاہیے۔ اور آخری بات میں یہ کہنے جا رہا ہوں کہ اب ہم نے دم کروانا ہے۔ میں ایک اور بات اس میں جو بہت ہی مؤثر ہے اللہ کے فضل سے، کہ آپ حیران رہیں گے کہ جسمانی بیماری والا تو ورزش کرتا ہے نا تو اس کو فائدہ ہوتا ہے، لیکن تجربے میں یہ بات آئی ہے کہ جو جسمانی بیماریوں والا صحت یاب ہو سکتا ہے تو روحانی کیوں نہیں ہو سکتا؟ روحانی بیماری والا ہمیشہ تذبذب کا شکار رہتا ہے، بوجھ کا، ٹینشن ذہنی طور پر رہتا ہے۔ جب وہ ورزش کے لیے نکلے گا، ورزش کرے گا، اپنے جسم کو حرکت دے گا، تو اس کی جو سوچ ہے اور اس کا مائنڈ جو ہے وہ فریش ہو جائے گا۔ فریش ہونا جب اس طرف لگے گا، ورزش کرتا رہے گا، تو وہ بھی اس کے لیے بہت ہی مؤثر ہے۔ صبح کی سیر ہے، واک ہے، بندہ کسی پارک میں جاتا ہے، کسی پارک میں جاتا ہے، جا کے وہاں چیزا اللہ کا ذکر ہی کرتا رہے، پھر پرندوں کا چہچہانا، اللہ کا ذکر کرنا، وہ بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ کبھی آپ صبح کے ٹائم جائیں تو درختوں پر بیٹھے پرندے اپنے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، رات عصر کے ٹائم سورج غروب ہونے کے قریب ترین سہانا وقت، وہاں اس وقت درختوں پر دیکھیں پرندے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو گویا کہ بات لمبی نہ ہو جائے، ہمارے ان مریضوں کو ورزش کا جو اہتمام کرنا چاہیے، وہ اس کے لیے بہت ہی مؤثر ہے۔ ذہنی طور پر جب یہ بزی ہوگا تو اللہ کی رحمت سے اس کو بہت سارا فائدہ نصیب ہوگا۔ تو اسی طرح ان تمام چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ اور پھر سب سے بڑی بات کرنے جو میں جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ دم تو کروا رہا ہے، ٹھیک ہے نا، او بھائی مجھے شفا نہیں ہو رہی، او بھائی پہلے دیکھ وہ دم کیا کر رہا ہے، تم نے کس معالج کا انتخاب کیا ہے، ایک MBBS کا کیا ہے یا ایک پھڑیے کا کیا ہے۔ صحیح، یعنی جس طرح ہم جسمانی علاج کے لیے ڈاکٹر کا پہلے دیکھتے ہیں کہ وہ کیسا ہے، وہ ڈگری والا ہے، وہ پڑھا لکھا ہے، کہ وہ کہاں کا، مثلا کہ اس کا کلینک کس علاقے میں ہے۔ اب تو یہ بھی ہے بھائی کون سے ہسپتال کا یہ ڈاکٹر ہے، وہ سوچتے ہو نا، تحقیق کرتے ہو نا، ادھر کیوں نہیں کرتے؟ جس نے پورا مہینہ یا 2 مہینے 6 مہینے تک اس نے غسل ہی نہیں کیا، اس نے کپڑے ہی نہیں بدلے، اس کے بال پراگندہ ہیں، اس سے بدبو آ رہی، اور آپ اس سے جا کے دم کروا رہے ہیں، کون سا وہ دم کرے گا اور کون سا آپ کو شفا ہوگی؟ شیطان کی طرف سے تو کوئی ریلیف تجھے مل جائے بابے کو بھی راضی کرنے کے لیے اور تجھے گمراہ کرنے کے لیے تو ہو سکتا ہے، وگرنہ اصلی شفا جو تیرے لیے اللہ ذوالجلال نے جن ذرائع میں رکھی ہے وہ تو استعمال نہیں کر رہا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں بھائی یہاں بھی ہمارے جتنے بھی مریض ہیں، خدا را اس معالج کا، اس عامل کا انتخاب کریں جو توحید و سنت پر قائم ہو۔
جو اللہ کا اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے وظائف کو اپناتا ہے اور اس سے دم کرتا ہے۔ دیکھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ آپ کے دور میں دم کیا کرتے تھے ان کو ایسے نہیں چھوڑ دیا تھا، کہا بھی آؤ بتاؤ مجھے کیا پڑھتے ہو، اپنے دم سناؤ مجھے، سناؤ دم۔ صحیح، تو یہاں بھی ہونا چاہیے، کوئی ایسا اصول ہونا چاہیے۔ یہاں تو کچھ بھی نہیں نا، جو مرضی جو جیسے کری جائے، ٹھیک ہے نا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم سب سے پہلے انتخاب کریں۔ ایک آدمی 5 وقت کا نمازی ہے تو اللہ کا ذکر کرنے والا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے والا ہے، تو عقیدہ اس کا اور اس کا طریقہ علاج کیا ہے، وہ کتاب و طریقہ سنت کے علاج مطابق جو ہے ہے یا نہیں۔ وہ صحیح سنت کے مطابق ہو تو پھر اس سے دم کروایا ہوا وہ اس کے لیے مؤثر بھی ہوگا اور شفا کا ذریعہ بھی بنے گا اور اس کو صحت بھی ہوگی۔ تو اس لیے ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو اللہ ذوالجلال کی رحمت سے اس معالج کی طرف آتا ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے اور جو تمہارا خیر خواہ ہے۔ جی جی، سب سے بڑا معالج خیر خواہ وہ ہے جو دم کرنے کے بعد مریض جا رہا ہے اور یہ اندر سے کہہ رہا ہے یا الہ العالمین اس کو شفا دے، میں نے تیرا کلام اس پر پڑھا ہے، تو شفا عنایت کرنے والا ہے، کہیں اس کا اعتقاد اور اعتماد تجھ سے نہ اٹھ جائے۔ گویا کہ یہ چیزیں ان کو مد نظر رکھنی چاہیے، تو پھر اللہ ذوالجلال کی رحمت بھی شامل حال ہوگی، صحت بھی ہوگی، اور کافی حد تک یہ آپ بھی اللہ کا ذکر کرنے والا ذاکروں میں لکھا جائے گا اور اس کا شکر کرنے والا شاکروں میں لکھا جائے گا۔ شیخ صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ نے ناظرین کو بڑی مفید معلومات سے نوازا ہے، اور انشاءاللہ آپ آئندہ بھی اسی طرح ہمیں وقت دیتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو لیجئے ناظرین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام ہمارا ختم ہوا چاہتا ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم نے یہ سیکھا ہے کہ روحانی جب ہم علاج کر رہے ہوتے ہیں اپنا یا اپنے کسی قریبی مریض کا، تو وہ کون سی چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہم مس کر رہے ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے علاج ہمیں کما حقہ فائدہ نہیں دیتا ہے، ہم شفا یاب نہیں ہوتے ہیں، صحت ہمیں نہیں ملتی ہے۔ تو ہمیں انشاءاللہ ان ساری باتوں کا خیال رکھنا ہے، خود سے بھی اور دوسروں کو بھی اس سے آگاہ کرنا ہے۔ تو دیکھتے رہیے ہمارا یہ نہا اسٹوڈیو پر پروگرام جادو، جنات اور نظر بد کا، اور ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں اگلی ایپیسوڈ تک کے لیے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔